میں یہ عرض کروں کہ احمد مبارک صاحب نے جو یہ الفاظ کہے ہیں یہ میں ان کی زبان نہیں کر سکتا لیکن میں اس کا مستحق نہیں ہوں. اگر مجھ میں خوبی تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا. اگر کچھ ہے تو یہ کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ وڈیاں دے لڑ لگ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ستاری کی ہوئی ہے. خدا انجام بخیر کرے. مجھ میں تو کوئی خوبی نہیں، خدا جانتا ہے کوئی خوبی نہیں. میرا وطن جو ہے جہاں میں پیدا ہوا ضلع فیروز پور ہے. اس کی ایک تحصیل ہے زیرہ اور اس میں ایک گاؤں ہے مسیتاں. اس میں مسیتاں اس لیے اس کو کہتے تھے کہ اس میں دو مغلوں کے زمانے کی دو مسجدیں تھیں، اور کسی زمانے میں بہت پرانے کسی زمانے میں کوئی 20-25 میل مربع کے ایریے میں کوئی پرانا شہر تھا. اگر کھدائی کریں تو نیچے سے وہ جو چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں وہ نکلتی تھیں، عمارتیں نکلتی تھیں. بعض دفعہ سکے بھی برآمد ہوتے تھے. تو ساتھ ہی ایک گاؤں ہے اس کو بندراں کہتے ہیں، وہاں ایک مندر ہے ایک. تو بہت ہی پسماندہ علاقہ تھا. کیفیت یہ تھی کہ وہاں تیسری مسجد بنانے کی اجازت نہیں تھی. ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ایک مسجد عید کے لیے رکھی ہوئی تھی. اور ہمارے جتنے استاد تھے ان میں سے اکثر وہ اہل حدیث تھے. وہاں مڈل سکول تھا تو اس زمانے میں گاؤں میں جی مڈل سکول گاؤں میں تھا جی جی اور وہ ورنیکولر مڈل سکول تھا. وہ انگریزی نہیں پڑھائی جاتی تھی. تو میں نے میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہیں ہوئی ہے. جی. تو استاد جو تھے وہ سب اہل حدیث، سب تو نہیں اکثریت، اور سب کو مولوی کہتے تھے. وہ جن کی داڑھی بھی صفا چاٹ ہوتی تھی ان کو بھی مولوی، مسلمانوں کو مولوی کہتے تھے. یعنی زمانے کا رواج تھا. تو وہ اہل حدیث تھے. انہوں نے ہمیں نماز بھی سکھائی اور وہ اتحیات میں جو انگلی اٹھاتے ہیں وہ بھی ہم اٹھاتے تھے. وہ نماز بھی پڑھنی شروع کر دی. چھوٹے چھوٹے تھے ہم. تو وہاں میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے یوں انگلی اٹھا دی. میرے پاس بیٹھے تھے، اس کو بابا ایدو کہتے تھے. وہ بچے کو تو بڑے سارے بڑے لگتے ہیں. ان کی عمر اس وقت بھی میرے خیال میں کوئی 70-80 سال کی ہوگی. 6 فٹ قد تھا، بڑے جوان تھے. جب میں نے انگلی اٹھائی تو انہوں نے میرے چپیڑ ماری جو میں اٹھ کے گر گیا. نماز پڑھتے تو انگلی کیوں اٹھائی ہے؟ ہاں جی نماز پڑھتے ہوئے. میں کیا میں نے مولوی صاحب نے سکھایا ہے. مجھے میرے کان پکڑ کر نہ میرا وہاں اسکول میں لے گئے. گاؤں سے باہر تھا اسکول. وہاں جا کر اتنی ان کی بے عزتی کی کہ تم ساڈے منڈیاں نوں بھابی بناؤ لگا. کوئی کرائم اتنا تھا اس علاقے میں فیروز پور میں کہ اس زمانے میں پنجاب میں اب تو سارے پاکستان میں ساری دنیا میں کرائم ہے. میاں والی میں اور فیروز پور میں اسپیشل پولیس ہوتی تھی اور اس پولیس کی تنخواہ ہم دیتے تھے. جو فہرست بنتی تھی آبیانے کی اور معاملے کی اس میں وہ شامل ہوتی تھی. اور وہ اس پولیس کا کام یہ تھا کہ کسی گاؤں میں جا کر پکڑ کر یوں لوگوں کو اس کو ایک دہشت پھیلانے کے لیے کہ حکومت کا وہ روب قائم رہے. اور حضرت پیر اکبر علی صاحب جو بعد میں احمدی ہو گئے تھے، پیر صلاح الدین صاحب کے والد صاحب، پیر معین الدین صاحب کے والد صاحب، وہ بہت بڑے ذمہ دار بھی تھے. فاضل کا تھے، وہ کہتے وہ وکیل تھے. اور ہمارا ان سے تعلق یہ تھا کہ ہمارے مقدمات ان کے ذریعے سے ہوتے تھے. تو وہاں ہاں پیر اکبر علی صاحب جب ایم ایل اے بھی تھے تو جب اس کی سیشن ختم ہوتا تھا تو ان کا آخری سوال یہ ہوتا تھا کہ میاں والی سے تو پولیس ہٹا لی گئی ہے، فیروز پور سے کب ہٹائی جائے گی؟ 1 سال انہوں نے یہ سوال نہیں کیا.
تو سر شہاب الدین اسپیکر ہوتے تھے. جی انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس ختم نہیں ہو سکتا, پیر صاحب نے ابھی تک سوال نہیں کیا. تو بے حد بدامنی تھی. جی. میرے اپنے چچا تھے ایک, جو 10 نمبر کے بستہ بے کے جو کہتے ہیں نا اس میں تھے. وہ چوری ووری نہیں کرتے تھے, ڈاکے واقع لڑائیاں. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں وہ لے گئے, ساتھ والا گاؤں تھا. کہنے لگے کہ گھر نہیں بتانا, وعدے ہم سے لیے. میرا چھوٹا بھائی جو بعد میں فوت ہو گیا, وہ بالکل چھوٹا تھا, انہوں نے یہاں بٹھا لیا اور مجھے انگوری کے ساتھ لے گئے. تو ایک قبرستان تھا جہاں عرس تھا, اور ہمارے ہاں عرس کو روشنی کہتے تھے, وہاں روشنی تھی. تو ایک قبر کے اوپر چھت سی پڑی ہوئی تھی, ہمیں اس کے اوپر بٹھا دیا کہ یہاں سے نہیں ہلنا اور دوروں تماشا دیکھنا. چنانچہ اس کے بعد ایک کشتی ہونی تھی. وہ ہمارے گاؤں کا جو تھا پہلوان, وہ جیت گیا. اب جیت گیا تو لڑائی کی صورت نہ بنی, لڑنے کے لیے تیار ہو کے گئے تھے. پھر یہ ہوا کہ اس نے جو ہار گیا تھا اس کو اتنی اٹھا کر نا, مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر اس کے مارا اس کے, اور لڑائی شروع ہو گئی. وہ سکھوں کا گاؤں تھا, دوسرا جو تھا وہ سکھ تھا. ان کو اتنا مار کے انہوں نے پنڈ واڑ دیتا. پھر ہمیں وہ واپس لائے, سارے رستے میں ہم سے معاہدہ کرتے آئے کہ گھر جا کے نہیں بتانا. تو یہ کیفیت تھی, اور سخت جہالت تھی. میں نے اسکول کے زمانے میں برف نہیں دیکھی, ان کو نہیں پتا کہ برف کیا ہوتی ہے. ایک ہندو آیا کرتا تھا ساتھ کے قصبے سے, وہ ملائی کی برف بیچنے آتا تھا. وہ اتنا ڈبہ سا ہوتا تھا, وہ کاٹ کر وہ انجیر کے پتے پہ رکھ کر تھوڑی سی وہ دیتا تھا. وہ برف ہم نے دیکھی تھی. تو یہ زمانہ تھا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا. تو اس کے بعد پھر میں اس کے یہ ورنیکولر اسکول کے بعد انگریزی سکھاتے تھے. انگریزی تو ہمیں نہیں سکھائی جاتی تھی. تو سارے ضلع میں صرف ایک اسکول میں تھی, اس کو جونیئر سینئر کی کلاسز کہتے تھے, اور وہ زیرے کے اسکول میں تھی ہمارے اپنے علاقے میں. زیرہ وہاں سے فاصلہ تھا کوئی 10-15 میل کا فاصلہ تھا. کچی سڑک تھی, اور وہ رستہ بستہ کوئی نہیں تھا, یوں ہی تھا, جنگل بھی تھا. تو وہاں 2 سال ہم نے انگریزی پڑھی. وہاں اس کا لطیفہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب وہاں داخل کروا کے آئے, وہ بڑا بندوبست کیا. اسکول ہیڈ ماسٹر صاحب سے بھی مجھے ملایا بھی, اور بڑا کیا. اور میں وہ بعد میں پہنچے, میں پہلے گھر پہنچ گیا.